جن کی ہم خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور ناچنے گانے والے آج کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شوق ہی پڑی ہے، 40-50 ہزار خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہم شوق کرا رہے ہیں۔ میں نے کہا لوگ مر رہے ہیں، تجھے شوق ہی پڑی ہوئی ہے۔ کبھی غور و فکر ہم نے نہیں کیا۔ جس کام میں ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا، یہ پیسہ ہمیں کام آنے والا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہ پیسہ ہمیں قبر میں بھی لتر پڑیں گے، حشر کے میدان میں بھی ہمیں بھگا کر مار کر دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ ہمارا کام ہے یہاں بیٹھ کر ہاتھ بیان کرنا، تمہارے تک پہنچانا۔ جو بیماری بندے کو لگی ہے اس کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے، فرمایا 1 سال تم مسجد نبی میں، حضور فرما رہے ہیں 1 سال مسجد نبی میں جا کر بیٹھ کر اعتکاف کرو۔ 1 سال حضور کی مسجد میں، جہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، وہاں بیٹھ کر اعتکاف کرو۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا اتنا اجر اللہ تمہیں عطا نہیں فرمائے گا، کسی بھائی کی پریشانی دور کرو، اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے بہتر ہے، آج جو وقت ہے لوگ پریشان ہیں، اسی سے بہتر ہے کسی کی مدد کرو۔ اور دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تو ساری حدیثیں پڑھ رہا ہوں، دائیں بائیں کوئی مثال بھی نہیں دے رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر راضی ہو جائے، ہر بندہ ہی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے۔ حضرت سفیان ثوری بیٹھے دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، بار بار تکرار کر رہے تھے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ حضرت رابعہ بصری پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے آواز دی، فرمایا اے سفیان یہ بتا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، کیا تو بھی اپنے رب سے راضی ہے؟ جس کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے وہ کہتا ہے دوسری مل جائے، کہتا موٹر سائیکل ہے ابھی کار بھی مل جائے۔ جس کے پاس ₹1,00,000 وہ کہتا 2 لاکھ ہو جائے۔ جس کے پاس آسانی ہے وہ کہتا اس سے بھی زیادہ مال مل جائے۔ اپنے رب پہ راضی کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بندہ اپنے رب پہ راضی نہیں ہے۔ یہ دعا مانگتا ہے یا اللہ تو راضی ہو جا۔ حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جنت کے اندر مال عطا فرمائے گا، گھر عطا فرمائے گا، کسے عطا فرمائے گا؟ فرمایا جو بندہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہے۔ آپ فرمایا غور کریں کتنے لوگ ہیں اپنے رب کے فیصلے پر راضی؟ 100 بندوں میں سے کوئی ایک قسمت والا ہوگا جو اپنے رب پہ راضی ہے۔ کوئی بندہ اپنے رب پہ راضی نہیں ہے، نہ وہ گرمی برداشت کرتا ہے نہ سردی۔ جسے مال نہیں ہے، جس کے پاس وہ کہتا ہے مال مل جائے راضی نہیں ہے، جس کے پاس مال ہے وہ کہتا ہے زیادہ ہو جائے راضی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر تیرا بندہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے تو کیسے راضی ہوگا، کیسے راضی ہوگا؟ تو رب نے فرمایا آسان، 2 لفظوں میں، یعنی کوزے میں سمندر کو بند کر لیا۔ فرمایا اے موسیٰ میرا بندہ میرے اوپر راضی ہو جائے، میں اس پہ راضی ہو جاؤں۔ ہم راضی نہیں ہوتے رب پہ، خدا را راضی نہیں ہوتے، سچی بات کہہ رہا ہوں، ہم راضی ہوتے نہیں اپنے رب پہ۔ ہمیں اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ قرآن کا فیصلہ سامنے آ جائے لوگ ماننے سے انکار کر دیتے، نبی کا فرمان سامنے آ جائے لوگ ماننے سے انکار کر دیتے، نبی کی شریعت سامنے آ جائے لوگ طبیعت پہ چلتے ماننے سے انکار کر دیتے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر آزما کے دیکھ لیں، پوچھ لیں، اسے کہہ دیں یار یہ قرآن ہے، قرآن ایسے کہہ رہے تو مانتا ہے؟ وہ کہہ نہیں میں نہیں مان سکتا۔ اسے کہہ یار حدیث رسول سامنے ہے، حضور کا فرمان سامنے ہے، مان لے۔ نہیں میں نہیں مان سکتا، کیونکہ یہ اگر حدیث مانوں تو میرا نقصان ہوتا ہے، حدیث مانوں تو میرا نقصان ہوتا ہے، قرآن کی بات مانوں میرا نقصان ہوتا ہے۔ میں کیسے قرآن کی بات مان سکتا ہوں، حدیث رسول کیسے مان سکتا ہوں؟ نہیں مانے تو دیکھا کیا حال ہوا ہے۔ آپ اور میں غور کریں، ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں پانی نہیں آ سکتا، دریا پھر بھی اوپر ہے، جو لوگ بیٹھے ہوتے وہ ہم سے اوپر بیٹھے ہوئے، ہم نیچے ہیں۔
اگر یہ پانی آ جائے کوئی بچنے والا ہے؟ ہمارا نقصان ہو جائے کیا کریں گے؟ اسی نقصان کو بچانے کے لیے وہی پیسہ ان پر خرچ کریں، ان لوگوں پر پیسہ خرچ کریں. خدا را یہ پیسہ آپ کے کام آئے گا، یہ مال آپ کے کام آئے گا. قبر حشر میں حضور نے فرما دیا نا، یا تو کسی بندے کی پریشانی میں لگ جائے اس کی دور کرنے کے لیے، میرا رب تیری پریشانی دور کرنے میں لگ جائے گا. اور جن کے ساتھ رب ہو اس کا کیا نقصان ہو سکتا؟ کبھی غور و فکر نہیں کیا. سچی بات ہے خدا را، کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا. ایک بات آخری بات ختم کر رہا ہوں. پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے، ہم نے پڑھنا ہی حضور کا فرمان ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان مایوس ہو گیا، مایوس ہو گیا شیطان. تم سے شرک نہیں کرا سکتا، تم سے بڑے گناہ نہیں کرا سکتا، مایوس ہو گیا شیطان. یاد رکھنا چھوٹے چھوٹے گناہ کرائے گا. ایک مثال دے دوں، دریا کو چھوٹا سا سوراخ ہو جائے، چھوٹا سا سوراخ ہو جائے دریا کو، وہ سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے یا نہیں کر لیتا؟ اس لیے جب چھوٹا گناہ ہم کریں گے تو بڑے گناہ تک نہیں پہنچ جائیں گے. ہم نے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا ہے. خدا را چھوٹے چھوٹے گناہوں سے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچیں. ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے باز آ جائے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچیں، ورنہ یہ سیلاب کی صورت اختیار، یہ سیلاب ہے، یہ بھی سیلاب ہے. آپ اور میں غور کریں، بے حیائی کا سیلاب جب آ جائے، بے اعتقادی کا سیلاب جب آ جائے، یار وہ سیلاب جان کا نقصان کرتا ہے. جب بے حیائی کا سیلاب آ جائے یہ ایمان کا نقصان کرتا ہے. بے اعتقادی کا جب سیلاب آ جائے یہ انسان کی دنیا آخرت تباہ کر دیتا ہے. بے حیائی، بے اعتقادی، بے اعتمادی یہ سیلاب نہیں ہے. ہماری عورتیں بے حیائی، بے پردگی نہیں، یہ کتنا بڑا سیلاب ہے. یہ سیلاب ہمارے مال کا نقصان کر رہا ہے، بے حیائی کا سیلاب ہمارے ایمان کا نقصان کر رہا ہے. اسے کتنے بچانا ہے؟ اگر آج ہمارے گھر میں کوئی آ جائے، دروازہ کھٹکھٹائے، ہماری عورتیں جلد سے دروازہ کھول دیتی ہیں. شریعت تو یہ کہتی ہے، پر میں غیر معلوم آ جائے دروازہ کھٹکھٹائے، پوری نہیں کھولنی، اندر سے ایسا جواب دینا ہے اسے پتا چلے بغیرت عورت کی آواز نہیں ہے، غیرت عورت کی آواز ہے. یہ سیلاب، بے حیائی کا سیلاب آپ نے اور میں نے روکنا ہے. اس وجہ سے یہ سیلاب آیا ہے. کبھی غور و فکر کیا ہے ہم؟ خدا را یار ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر بے حیائی کے سیلاب کو بھی روکیں اور بے اعتمادی کے سیلاب کو بھی روکیں، بد اخلاقی کے سیلاب کو بھی روکیں. اپنے گھر کو جنت بنائیں، اپنے گھر میں قرآن اور آج توبہ کریں، سچی توبہ کریں. میں نے جو آیات پڑھی ہے اس کا مد مفہوم یہ ہے کہ لوگ توبہ نہیں کرتے، رہو کہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے، نصیحت نہیں مانتے، قرآن سنتے ہیں نصیحت نہیں مانتے. کون مانے گا؟ کافر مانیں گے. آپ نے ماننا ہے، آپ نے اور میں نے. اور دو باتیں آخری، الحمدللہ العزیز کل ہم مل کر دعا کریں گے. تمام لوگوں کو میں ہاتھ جوڑ کے دعوت دیتا ہوں، یار اجتماعی دعا کریں، سب لوگ جمع ہو کر دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے صدقے، نیک لوگوں کے صدقے دعا قبول فرمائے، ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. سب لوگ کل نکلیں یار، سب لوگوں کے آگے گزارش ہے. اور یاد رکھنا نکلتے کون ہیں؟ مسلمان. نکلتے کون ہیں؟ نبی کے غلام. وقت نکالیں یار، ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم تماشا نہیں بنائیں گے ان لوگوں کا، سیلاب زدگان کا. ہم کہتے ہیں ہم یہاں جمع ہوں، ہم اس پول پر یا ہماری مسجد میں کل تمام دوست 8 بجے جس کے پاس جتنا کچھ ہے یار، موٹر سائیکل ہے، سواری ہے، نہیں ہے تمہارے خالد صاحب نے پہلے بھی انشاءاللہ پچھلے سال بھی ٹرالی بھیجی تھی، انشاءاللہ کل بھی میں گزارش کروں گا یہ بھیجیں گے، خود بھی آئیں گے. تمام لوگوں کو دعوت ہے، ایک کل کی بھی دعوت ہے. نکلے سب لوگ جمع ہوں گے، تمام لوگ یہاں جمع ہوں گے، مل کے ان کے لیے بھی دعا کریں گے، اپنے لیے بھی دعا کریں گے. تمام لوگ یار سال بعد حضور کی ولادت کا صدقہ اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. حضور کی ولادت کا دن ہے نا، جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا، ایمان ملا، انسان بنایا، اللہ نے سب کچھ دیا حضور کے صدقے. حضور کی ولادت کا صدقہ کل سب لوگ ہم
जमा होकर दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम तमाम लोगों के, यार आप में से कितने लोग नेक होंगे? मैं तो गुनाहगार हूं ना, आप लोग बड़े ही नेक हैं, सच्ची बात है, आप लोग नेक हैं। और इंशाल्लाह किसी नेक के सदके अल्लाह हमारी दुआ भी कबूल फरमा लेगा। तमाम लोग कल निकले हुजूर के जश्न का सदका हम दुआ करेंगे। और सोमवार वाले दिन आप तमाम लोगों की ये मोहब्बत देखनी है, मैं तमाम लोगों की ये मोहब्बत देखनी है। हमने मुफ्ती साहब का काम लिया है भावलपुर से, आप यहाँ जमा हो, मगरिब की नमाज यहाँ पढ़े, मगरिब के बाद इंशाल्लाह कोई इंतजार नहीं होगा, किसी का इंतजार नहीं होगा। ठीक मगरिब के बाद मुल्तान से जो कारी साहब बुलाए हैं उनकी तिलावत, उनके बाद नात के बाद मुफ्ती साहब का बयान। हम लंबा चौड़ा हम कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करें। और याद रखना साल बाद यार एक दिन तो, एक दिन नहीं 2 घंटे तो हम हुजूर के लिए टाइम निकाले। वो नबी जो हमारे लिए सारी रात जागकर हुजूर के पैर मुबारक सूज जाते, उम्मत के लिए खड़े रहते, पैरों पर वरम आ जाती। कुरान ने बयान किया है निस्वा ववीन खुस्मिन खलीला, कुरान ने कहा हुजूर सारी रात खड़े रहते हमारे लिए। हुजूर आए, पहले सजदा किया, दुआ किसी के लिए मांगी? उम्मत के लिए। हुजूर आए, उम्मत को नहीं भूले। हुजूर मेराज पर गए ना, उम्मत को नहीं भूले। बहुत सारे अल्लाह के नबी हैं जब मेराज पर पहुंचे वापस नहीं आए, अल्लाह का जलवा देखा वहीं रह गए। हमारे नबी को हमसे कितना प्यार है, हुजूर ने वो जन्नत छोड़कर यहाँ उम्मत में आ गए। भी जब हुजूर को कब्र में रखा गया, हुजूर के लब हिल रहे थे, आवाज यही आ रही थी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श। उम्मत को भी चाहिए हुजूर के लिए वक्त निकाले, कम से कम कल 2 घंटे तो वक्त निकाले। हम 2 घंटे नहीं 1 घंटे में मैं यहाँ से निकलेंगे लंगराने से होते हुए आले अलीपुर पर खत्म कर, यही रूट है, ज्यादा नहीं, ताकि हुजूर का जश्न जैसे सहाबा ने मनाया था हम भी मना। सही है। सूरत मरियम की आयत नंबर 15 खुद पढ़ ले, याद रख लें कि रब ने मिलाद कैसे मनाया। और वो लोग कहते हैं कि दिन मुकर्रर ना करें, ये दिन इसलिए मुकर्रर करते हैं, सूरत मरियम की आयत नंबर 15 और सूरत मरियम की आयत नंबर 32 खुद पढ़ के देख लें कि रब ने दिन मुकर्रर किया है, हम इसलिए दिन मुकर्रर करते हैं। लोग कहते हैं नबी की वफात है, तुम जश्न मनाते हो, हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं यार अब जमा हो जाए, छोड़ दे इन फिरकावारियत को, छोड़ दे इन बातों को, सबको एक जगह अब जमा हो जाए, छोड़े इन बातों को, ये फरूई मसाइल है, इनमें इख्तिलाफ होता ही नहीं है। और याद रखना महबूब का फरमान है 3 दिन से ज्यादा शोक मना ही नहीं सकते। हमारे नबी को कितना अरसा गुजर गया, आज भी हम शोक मनाएंगे। लोग कहते हैं नबी का शोक मनाओ, नबी का शोक मनाना भी बनता है, नबी जिंदा है, जिंदों का शोक मनाया जाता है। तमाम लोग जमा हो जाए, ये ना देखे वो कौन है ये कौन है, नबी की मोहब्बत के लिए तो जमा हो जाएगा। आपने नबी का कलमा पढ़ा है, हमने पढ़ा, अगर किसी ने किसी और का कलमा पढ़ा है, रब फरमाता है जो मेरा फैसला नहीं मानता ना वो अपना खुदा कोई और बना ले, फिर नबी कोई और बना ले। अगर आपने भी उस नबी का कलमा मैं भी पढ़ा है तो फिर सब लोग जमा हो जाए, कल वक्त निकालें 8 बजे यहाँ जमा हो इंशाअल्लाह। यहाँ थोड़ा सा आगे जाकर तमाम लोगों को लंगर भी खिलाएंगे नबी के नाम पर, और इंशाअल्लाह हुजूर की याद मनाकर सारे लोग जमा होंगे। और परसों वाले दिन और तीसरा ये भी ऐलान है कि जो कारी साहब आएंगे उनकी खिदमत भी करनी है, वो आपने करनी है। मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं कि मैं खिदमत करूं, ये भाई रफीक के पास भी इतनी रकम जमीन जमा नहीं हुई कि ये खिदमत करें। उस्मान खड़ा हो, बेचे तालिब ने खड़े थे, तमाम दोस्त में हिस्सा मिलाओ ताकि उन्हें की खिदमत करूं। तुझसे हिस्सा मिलाओ, तुझसे नीलाम कर ले, सारे लोगों को अजर मिलना चाहिए है, ईमान से सारे लोग मोहब्बत ना हिस्सा मिलाओ। जेड़े तालिब ने खड़े थे भाई खड़े थे जल्दी जल्दी यही वास्ते कि जेड़ा खर्चा कीते, क्योंकि मेरे को भी क्या नहीं, तुस्सा लोगों ने खिदमत करनी है, तुस्सा ने तामन करने, असा इतना है कहना कि इतना माल जमा करके कैसे इतनी बड़ी महफिल कर सकूँ, तुम्हारे तामन न करेंगे, क्योंकि 3000 भी एक खर्च की थे बैनर प्लस बना के दावत दी के लोगों को कि कोई शादी तो तुसा कांडा दे असा हुजूर ते मिलाद दा कांडा नहीं थे सारा तक पहुंचाए। और जेड़े 2000 कम अज कम उन्होंने बड़ी खिदमत ना करो, पेट्रोल के पैसे दस रहे हो, इतने पैसे इन्होंने को भी क्या नहीं, मेरे को भी क्या नहीं, तुसा जान दो मैं अपने वास्ते करेंगी ना क्या तो कि मेरी खिदमत करो, ये भी नहीं आकर जेड़े वाले आके मस्जिद वास्ते आके हुजूर के निजाम वास्ते आके इंतजाम वास्ते आके। और ये भी गुजारिश, ये भी सारे दोस्त खिदमत करो जितनी भी कर सकते हो, कम से कम 4-5 हजार रुपए का खर्चा है, ये तुझसे मिलावने हिस्सा मिलावने सारे दोस्त जेड़े दोस्त सर के अल्लाह ताला कदम कदम देने की अता फरमावे, जेड़े दोस्त खिदमत करेंगे पे या अल्लाह कहीं ना मोहताज ना करी, जेड़े दोस्त हिस्सा मिले पे या अल्लाह
حضور دی ولادت دا صدقہ اگر کوئی بیمار ہے انہاں کو شفا کلی عطا فرما، اگر کوئی پریشان ہے انہاں دی حضور دی ولادت دا صدقہ انہاں دی پریشانی دور فرما۔ سارے دوست اپنے جیب ہاتھ مارو جتنا دی سکتے ہیں، نہیں کہ میں تو 1000 روپے لاکھ روپے نہیں، کم از کم اتنے پیسے کٹے تھی میں نے انہوں کو پیٹرول کے پیسے بھی دے سکوں، جیڑا خرچہ کیتے یہ بھی تو ملا سکو۔ تمام دوست محمد نال حصہ ملاؤ، اللہ جیڑے دوست حصہ ملے نے پن تو جانے، میں اپنی رضامت سے نہیں منگا، اپنے واسطے نہیں، تو جاننے نیت ہر کہیں نہیں جانے، میری نیت بھی جاننے، تو ان کی نیت بھی جاننے، یا اللہ نیت کے مطابق ہر کسی کو ثواب اجر عظیم عطا فرما۔ سارے کو اللہ تعالیٰ کروڑوں برکتاں رحمتاں دا نزول فرماوے، سارے نے گھروں کو اللہ آباد فرماوے، اور جتنے دوست نہیں کر سکتے کہ محفل کے اندر سارے دوستوں کو ایک باری گزارش کرے سا، سارے دوست یار ٹائم کٹ کے نا مغرب کے ٹائم تو ضرور آسو، میرے کو پتہ لگا سی کہ تم اپنے نبی نال پیار کتنا کریں دو، میری میں اپنے واسطے تو سجا بھی نہیں، نبی واسطے سجے، نبی واسطے کتنے دوست ٹائم کٹ کے آنے، سارے کو دعوت ہے، اے نہ کہ کانے نہیں ملے سا کو دعوت نہیں ملنی، سارے دوستوں کو دعوت ہے، تمام دوست محبت کے نال کل بھی انشاءاللہ العزیز سوال ہے مغرب تو بعد قاری صاحب نے عشاء تو بعد مقام محفل پڑھی ہے، مغرب تو فوری بعد انہوں نے تلاوت شروع کی تو اچھے قاری ہیں اور قرآن سورہ پڑھ رہے تو سارے دوست قرآن سن کے انشاءاللہ تعالیٰ دل خوش سیکھی، سارے دوست محبت نال حصہ ملے سو، محبت نال اللہ تعالیٰ سارے کا حصہ ملاونا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماوے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کا ملوانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرماوے، وعلینا اللہ سارے کو